میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، تو یہ فوج کا نام بدنام ہوتا ہے. فوج کرپشن میں ملوث ہے. جی نہیں، فوج کرپشن میں ملوث نہیں. اس کے سپاہیوں کو سرحد کے دفاع اور صبح سے شام تک اپنی ڈیوٹیز پوری کرنے کے آرام کی فرصت نہیں کہ وہ سازش کہاں کریں گے، وہ کرپشن میں کہاں ملوث ہوں گے. وہ نہیں ہیں، چند لوگ ہیں جن کی نشاندہی کرنے کی کسی کے مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے سوائے الطاف حسین کے علاوہ. لیکن اب ذرا دوسری طرف دیکھیے، یہ ایکسپلائٹیٹو فورسز کس طرح کام کرتی ہیں. سپاہیوں کو جمع کیا، جیسے آپ ہیں نا، آپ جیسے بیٹھے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، تو بڑے بڑے افسر، جی آپریشن کرنا ہے ان کے خلاف، جی یہ سازش نکلی ہے، ملک دشمن ہے، جی یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، ان کے خلاف سازش کرنی ہے. اب آپ بتائیے، ایک سپاہی وہ اپنے افسر کی بات کو جھوٹ سمجھے گا؟ لہذا ایک کامن سپاہی وہ اس کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ یہ ملک دشمن ہے. جب آپریشن کیا جائے گا تو بڑے بڑے اسٹار والے آپریشن کرنے تو فیلڈ میں نہیں آتے نا، آپریشن تو کرنے والے سپاہی ہوتے ہیں. تو جب وہ آپریشن کریں گے تو ایک تو حکم کی بجا آوری ہوگی، جو آرڈرز انہیں ملے ان کو کمپلائی کرنے والی بات ہوگی، ٹھیک. دوسری طرف ان کی اندر کی بھی ایک وہ ہوگی، مارو ان کو، یہ دشمن ہے. کیا خیال ہے؟ یہ کیا ہے میرے بھائی، یہ ہوا. اب تو میں یہ کہتا ہوں، اب مشرقی پاکستان فوج نے ہتھیار ڈال دیے. کیا فوج نے ہتھیار ڈال دیے تو سپاہیوں نے ہتھیار ڈالے تھے؟ بولیے. سپاہیوں کو لڑنے کا حکم دیا، سپاہی لڑے. سپاہیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم ملا، سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے. بات لڑنے اور ہتھیار ڈالنے کی جس نے آرڈرز جاری کیے ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، عام فوجی پر اس کی ذمہ داری عائد نہیں. کیا خیال ہے؟ لوگ پوچھیں گے کہ کیا فائدہ ہے اس جرنیلوں کو ان پالیسیوں کا. میں فائدے بتاتا ہوں. جب یہ بدامنی پیدا کر دیتے ہیں، پھر امن کے نام پر جب آ جاتے ہیں تو جو منرلز ہوتے ہیں، جو ریسورسز ہوتے ہیں، ان پر قبضہ کر دیتے ہیں، اور پھر بیرونی دنیا سے اس نام پر کہ ہم تو دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہیں، ڈالر لیتے ہیں. ہم کو بیرونی فنڈ کہنے والے لوگوں، ان کو ایک پیسے کا ثبوت نہیں ہے، جبکہ یہ خود 33 ارب ڈالر لے چکے ہیں. اربوں ڈالر لے گئے. یہ پاپا جونز اور آسٹریلیا کے جزیرے مفت میں نہیں آئے ہیں. ہمارا خون بہایا گیا ہے، ہمارے ماؤں کے اتنے آنسو بہائے گئے، پورا سیلاب بنتا ہے ان سے. ان کے لیے کوئی نظام نہیں ہے، یہاں صرف ویگو ڈالے ہیں. اس نظام میں عدالتوں کا نہیں مانا جا رہا ہے، ویگو ڈالوں کے ذریعے یہ چلا رہے ہیں نظام کو. منیر میں باجاوڑ سے لے کر وزیرستان تک پورے قبائلی پٹی میں دوبارہ حالات خراب کر دیے گئے ہیں. اگر اس بار پشتون عوام اپنے سرزمین پر کسی بھی دہشت گردی کو نہیں مانتے ہیں، نہ چھوڑیں گے وہاں. ہم امیدیں رکھیں تو کس سے امیدیں رکھیں؟ پارلیمنٹ سے. پارلیمنٹ جرنیلوں کے اجازت کے بغیر ہمارے امن کے لیے ایک میٹنگ بھی نہیں کر سکتے. میڈیا سے امیدیں باندھے. یہ میڈیا جرنیلوں کے اجازت کے بغیر ایک ٹکر نہیں چلا سکتے ہیں. عدلیہ سے ہم امیدیں رکھیں. 500 لاشیں نشتر اسپتال کے اوپر پڑے ہیں، اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. علی وزیر کو ضمانت دینے کے باوجود بھی اس کے عدالت کے فیصلوں کو کسی نے نہیں مانا. کیا امیدیں رکھیں گے؟ یہ چند ہفتوں سے پشتون بیلٹ میں احتجاجی مظاہرے جاری ہے. ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں، یہ وہاں کے ایم پی ایز یا ایم این ایز کے دل
शिकने के लिए नहीं है कि उसके हौसले टूट जाए और ना आए, बल्कि एक हकीकत के तौर पर मैं पेश करता हूँ। हम नारे लगा रहे थे अवाम से, हम अमन चाहते हैं। मरकजी और सूबाई हुकूमत के MPs MNAs हमारे साथ खड़े थे, वो हमसे ज्यादा नारे लगा रहे थे कि हम भी अमन चाहते हैं। भाई हम तो आप लोगों से अमन चाह रहे थे, आप किससे अमन चाह रहे हो? जब तक मैंने बात पूरी नहीं की तब तक मैं नहीं बेवकूफ। अब हल क्या है? हल क्या है? हल बताता हूँ। अवाम ने मुजाहमत करना होगा। मुजाहमत के जरिए हम इन सारे इदारों को प्रेशराइज कर सकते हैं। मुजाहमत के जरिए हम इस सारे हालात को चेंज कर सकते हैं। अवाम खुद उठेंगे तो उनकी बात सुनी भी जाएगी और मानी भी जाएगी। अगर अवाम बैठे रहे, अगर अवाम खामोश थे, अगर अवाम में मुतहरक नहीं थे, अगर अवाम मुनज़्ज़म नहीं थे, तो ये हालात ऐसे ही रहेंगे। वज़ीर आज़म को अली वज़ीर का वोट चाहिए था, मगर आज अली वज़ीर के लिए एक लफ्ज़ भी अदा नहीं थे। हमें बताया जाता है कि अगर फलाने की हुकूमत आ गई तो आप लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। फिर आखिर में कहते थे इसको हटाते हैं, फलाने की हुकूमत आ जाएगी तो आपके मसाइल हल होंगे। सब आ गए, सब चले गए, हमारे मसाइल वही है। क्यों? क्योंकि यहाँ हुकूमत नहीं, हुकूमत कंट्रोल में है, जमहूरियत नहीं, बादशाहत है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बादशाह बना हुआ है, सब कुछ अहकामात वो जारी करते हैं। पाकिस्तान के आईन और अदालत हम सब मानते हैं, जर्नल नहीं मानते इस आईन और अदालत को। अली वजीर की जमानत हो चुकी है, फिर भी वो सिंध में जेल में पड़ा है, और फिर भी मौजूदा हुकूमत के लोग हमें इंसानी हुकूक पर तदरीज देंगे, लेक्चर देंगे। आज लोगों के लिए, बल्कि मैं स्पेशल कहूंगा फौजी जर्नलों के लिए तल्ख होंगे, मगर ये एक हकीकत है और हम हकीकी जिंदगी गुजारते हैं। हम बेमकसद, बेमानी और ऐसी मुनाफिक जिंदगी नहीं गुजार सकते कि जुल्म जबर के सामने हम यानी घुटने टेकते। हम खड़े रहेंगे इस्लाम के लिए। ओ अमरीका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन? ये हमें माफ करोगे? तुम्हें आदत पड़ी हुई है इन गुलामों की, ये शरीफों की, ये जरदारियों की, जिस साजिश के तहत इनको हुकूमत दिलवाई गई। मैं अपने सारे इदारों से पूछता हूँ, आपको कोई खौफ खुदा नहीं है?